بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں اور سامعین حضرات، امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس طرح ہم نے عرض کرا تھا کہ ہم اپنا اسلامی تعلیم کا سلسلہ اور سائنس کی تعلیم کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے، تو آج ہم اس چیز کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو یوٹیوب کے چینل میں دو اپنی پلے لسٹ بنا لوں گا، ایک اسلام کی اور ایک سائنس کی، اور دونوں میں الگ الگ ویڈیو انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اسلامی ویڈیو جو ہے یہ ہماری پہلی ہوگی انشاءاللہ، جو ہم ہسٹری پڑھیں گے، جن کی ہسٹری پڑھیں گے تاریخ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم تعارف، یہ ویڈیو یہ ہے انشاءاللہ، اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ تاریخ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام جو تھا جو لکھی، ان کا نام علامہ عبد الرحمن ابن خلدون مغربی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ بہت بڑے، یعنی کہ کون تھے یہ، بیسیکلی یہ فلاسفر آف ہسٹری تھے، یعنی کہ ہسٹری کے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کری ہوئی، تو ایسی، اور جو انہوں نے تاریخ لکھی ہے، مطلب جتنے بھی تاریخ دان ہیں وہ تاریخ لکھتے ہیں آج بھی، ان سے پہلے بعد میں جنہوں نے بھی تاریخ لکھی وہ اس کو پڑھ کر جو ہے وہ اس کو ریفرنس ضرور بناتے ہیں، کیونکہ بہت قیمتی تاریخیں ہم انشاءاللہ کور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ اگر جو موجودہ کیلنڈر ہمارا چل رہا ہے، جس کو گریگورجین کیلنڈر ہم کہتے ہیں، اس حساب سے 1332 میں جو ہے وہ علامہ پیدا ہوئے اور 1406 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اگر اسلامی اعتبار سے جانے تو 734 ہجری میں جو ہے پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کری، اس کے 734 سال بعد علامہ پیدا ہوئے اور 808 سال بعد انتقال ہوا۔ تو مطلب 800 سال کی تاریخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی، سمجھے آپ، انہوں نے لکھی اپنے زمانے میں موجود تاریخ انہوں نے لکھی، تو بہت قیمتی تاریخ ہے، اور دین کا بہت زیادہ اس میں چیزیں ہیں، سیکھنے کو بہت کچھ ہے، جو انبیاء علیہ السلام آئے، جو قومیں آئیں، سب انشاءاللہ لے کر کے ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ اب یہ ان کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ کیا تھا۔ ان کا نام، کنیت جو ہے وہ ان کی ابو زید تھی۔ نام ان کا عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن خلدون، یہ خلدون ہیں ان کے جو مطلب پرداداؤں کی نسلوں میں آ رہے ہیں، بن عثمان بن المغربی الحضرمی، یہ ان کا تھا۔ یہ جو اس میں خلدون یہ جو آ رہے ہیں نا آخر میں، یہ جو ہے بیسیکلی ان کے نام پر ان کا خاندان ہے۔ تو تاریخ ابن خلدون، ان کا اپنا نام تو عبد الرحمن تھا، ان کے والد کا نام محمد تھا، لیکن خلدون بہت بعد میں آئے، اور یہ خلدون جو تھے یہ یہاں یمن میں رہتے تھے، اس جگہ پہ۔ اور یمن اور خلدون کے جو آبا و اجداد تھے ان میں جو ہے اس یمن کا جو پرانا نام تھا وہ حضر موت تھا، اس کو آج یمن کہتے ہیں، حضر موت میں رہتے تھے۔ اور یہ جو خلدون تھے یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یعنی 300 سال پہلے اور مزید چلے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ وائل بن حجر ایک صحابی ہیں، آپ جو یمن سے گئے تھے، آپ کے پاس ایمان لے کر کے آئے تھے، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو یہ وائل بن حجر کی اولادوں میں سے جو ہے وہ یمن کے تھے، یمن میں رہتے تھے، ان کی اولادوں میں سے خلدون تھے جو یمن میں تھے، اور خلدون کی اولادوں میں سے جو ہے عبد الرحمن بن محمد، یعنی یہ جو عبد الرحمن ابن خلدون ہیں جن کی تاریخ ہم پڑھیں گے، یہ بیسیکلی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی اولادوں میں سے، تو یہ ان کا درجہ ہے۔ یمن میں جو ہے ان کے خلدون جو تھے یمن میں رہتے تھے۔ اب علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کی لائف کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ 300 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب علامہ تو 736 میں پیدا ہوئے، لیکن 300 ہجری میں، یعنی آپ وسلم کی ہجرت کے 300 سال بعد جو ان کے جد امجد تھے خلدون جن کا نام تھا، وائل بن حجر صحابی رسول تھے، وہ یمن میں رہتے تھے، تو پورا خاندان یمن میں تھا، خلدون بھی یمن میں تھے، لیکن 300 ہجری میں یعنی جو ہے خلدون یمن سے چلے گئے، حضرت موت سے کہتے ہیں، ادھر چلے گئے، اندلس چلے گئے، اس کو آج اسپین کہتے ہیں۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ظاہر سی بات ہے بنو امیہ کے دور میں جو حکومت قائم ہو گئی تھی مسلمانوں کی، اور بہت بڑی حکومت تھی، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ نے فتح کرا تھا اسپین، اور آدھا فرانس تک فتح کر لیا تھا۔ تو بنو امیہ کے دور سے پھر طوائف الملوکی، یعنی اسپین میں جب زوال غسوقت غرناطہ وغیرہ سے پہلے کی بات ہے، اس وقت تک یہ پولیٹکس میں رہے، سیاست میں رہا یہ پورا جو خلدون کا خاندان تھا، اور سیویلی پر انہوں نے راج کرا، یعنی حکومت کری، اشبیلیا جس کو کہتے ہیں، اشبیلیا اسپین میں ہی ہے، سیویلیا آج اس کا نام پڑ گیا ہے۔ 700 کے مڈ میں، یعنی کہ اب 300 سے لے کر 700 تک گویا کہ ان کے آبا و اجداد نے یمن سے آئے اور اسپین میں حکومت کری ہے 400 سال۔ اس کے بعد 700 میں پھر جرسد سقوط اور طوائف الملوکی کا دور آ گیا، تو اشبیلیا پہ حملہ ہو گیا، حملہ ہوا تو پھر یہ سیوٹا چلے گئے، وہاں سے ٹیونس آ گئے، اور ٹیونس جو ٹونیسیا میں ہے، ٹیونس جو ہے یہ وہاں آ گئے، جو ان کے والد تھے، کون، یعنی عبد الرحمن کے جو والد محمد تھے، یہ بھی صحیح گھر سے وہی حکومت کر رہے تھے اشبیلیا میں، پولیٹکس میں تھے، لیکن 700 میں جب ہوا تو پھر ہجرت کر کے ٹیونس میں آ گئے،
اور پھر پولیٹکس کو چھوڑ دیا اور ایجوکیشن یعنی علم کی لائن میں جو علوم ہیں جو ہم ماشاء اللہ ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لائن میں آ گئے، ایجوکیشن کی لائن، دین اور دنیاوی علوم دونوں اس میں تھے، دینی علوم میں زیادہ، فقہ اور سارے درس نظامی علوم میں اس لائن پہ آ گئے، یعنی پولیٹکس کی لائن کو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہاں تیونس میں جو ہے نا بیسیکلی پیدا ہوئے ہیں علامہ، جب تیونس آ گئے ان کے والد محمد تو یہ پھر یہاں پیدا ہوئے 734، والد صاحب 746 میں ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تیونس میں، تو یہ تیونس میں ہی پلے بڑے، بچپن ان کا تیونس میں گزرا، 734 سے 753 تک یہ تیونس میں ہی رہے، یعنی کہ سمجھے تقریباً 19-20 سال کی عمر ہوگی، تو پھر حواریوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ حواریہ کہاں پر ہے سب چیزیں میں آپ کو میپ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، سب چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے نا، پہلے اس بارے میں پڑھ لیتے ہیں پھر میپ میں بھی چلیں گے۔ تو حواریوں نے حملہ کر دیا تو اس سے پھر بچ کے جو ہے علامہ جو ہے وہ سبتہ کی طرف گئے، پھر کفسا کی طرف گئے جس کو کفسا کہتے ہیں، پھر ذاب کی طرف گئے جس کو ریو جناب کہتے ہیں آج، پھر وہاں سے بسکرہ گئے، پھر وہاں سے تلمسان گئے، تلمسان، اور پھر یہاں تلمسان پہ مولانا نے جو ہے وہ دینی اور اسپریچول ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا، فقہ کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہاں انہوں نے حاصل کری 19-20 سال کی عمر میں۔ 755 میں جو ہے وہ جو فیض کا جو تلمسان سے تھوڑا آگے ایک علاقہ ہے فیض، تلمسان الجزیرہ میں ہے، اور مراکش یا الجزیرہ کے برابر میں ہی جو یہ فیض کا علاقہ ہے، میپ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر جو ہے اب ظاہر علوم حاصل کر لیے تھے، علامہ نے علوم حاصل کر رہے تھے، 755 میں ان کو آفیسر اپوائنٹ کر دیا جو سلطان تھا فیض، شہر فیض کا 757 میں، لیکن مولانا کا علم بھی تھا تو حاسدین ہوتے ہیں جہاں پہ علم ہوتا ہے، تو حاسدین نے جو ہے وہ سلطان سنگھ کے بارے میں کچھ شکایتیں کریں، کچھ کرا، تو اس کی وجہ سے بیچارے ان کو جیل میں گئے، 2 سال یہ جیل میں بھی رہے 757 سے 759 تک۔ پھر 759 میں جب وہ سلطان کا انتقال ہوا ہے تو پھر اس کی جگہ جو دوسرے سلطان آئے تو وہ جو ہے پھر جو یہ جیل سے باہر نکلے اور پھر یہ فیض سے دوبارہ واپس تلمسان آ گئے اور وہاں رہنے لگے، لیکن جو پھر نیا سلطان آیا انہوں نے ان کو دوبارہ تلمسان سے جو ہے 760 میں جو ہے بلا کر کے دوبارہ فیض لے کر آ گیا، نیا سلطان جو فیض کا تھا وہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا، اور پھر ان کو دوبارہ آفیسر کے رتبے پہ قائم کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر علامہ 764 میں 4 سال تو رہے، اس کے بعد ان کا دل تھوڑا اکتانے لگا تو انہوں نے سوچا کہ میں اسپین واپس اندلس جاؤں گا، اسپین جاؤں گا اور وہیں پر ہی اپنی بقائے زندگی گزاروں گا، لیکن کسی کون سے رہوں گا، لیکن پھر کسی معقول وجہ سے جو ہے وہ اسپین میں جو ہے سے یعنی اندلس سے جو ہے وہ واپس تلمسان آ گئے 776 میں۔ اب تک آپ دیکھیں تو یہ 757 سے 764 سے 776 12 سال بنتے ہیں، 12 سال علامہ جو ہے اسپین میں رہے، لیکن پھر واپس آ گئے کسی وجہ سے، تلمسان واپس آ گئے، اور پھر تلمسان جب یہ واپس آئے تو اب یعنی اسپین سے جو تلمسان آئے تو اب انہوں نے جو ہے اپنے تاریخ کی جو ہم پڑھیں گے یہ یہاں پر انہوں نے لکھنی شروع کری، تاریخ ابن خلدون جسے کہتے ہیں۔ 780 میں جو ہے بیمار پڑ گئے تو پھر اپنے جہاں بچپن کا جو ان کا علاقہ تھا تیونس جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، بچپن کی ہوا ملتی تو صحت یابی ملتی، یہ سوچ کر کے وہ تیونس واپس چلے گئے، بیمار ہو گئے تھے، لیکن حاسدین وہاں پر بھی تھے اور حاسدین کی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ 784 میں دوبارہ جو ہے وہ تیونس سے پھر وہ چھوڑ کے اب وہ لیفٹ سائڈ کی بجائے رائٹ سائڈ اسکندریہ چلے گئے جو مصر میں ایجپٹ میں ہے، اس کو الیگزینڈریا کہتے ہیں۔ حج کی نیت سے گئے تھے کہ وہاں جاؤں گا، وہاں سے حج کروں گا، لیکن پھر قاہرہ جو ایجپٹ کا جو آج کیپٹل ہے وہیں پر ہی رک گئے، اور ایجپٹ میں اس وقت مالکی ریلیجن تھا، امام مالکی، جس طرح 4 امام ہیں، امام مالک آج بھی مالکی جو ہے ریلیجن مسلک جو ہے وہ مصر میں ہے، جس طرح ہمارے ہندوستان پاکستان میں امام ابو حنیفہ ہے، اور اس کے علاوہ امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اس طرح مالکی ریلیجن جو ہے امام مالک کے وہ جو ہے وہ مصر میں تھے، تو وہاں کا جو مصر کا جو گورنر تھا وہ جو سلطان تھا وہ بہت عزت کرتا تھا، تو انہوں نے ان کو مالکی ریلیجن کا قاضی بنا دیا، کیونکہ علوم بھی ان کے پاس تھے، تاریخ بھی لکھ رہے تھے، تو ان کو قاضی بنا دیا انہوں نے مالکی ریلیجن کا۔ اسی دوران جو ہے مولانا کی فیملی جو ہے وہ تیونس میں تھے، جہاں سے آتے رشتے دار، تو وہ سمندری راستے سے یہاں اسکندریہ آ رہے تھے، راستے میں اسکندریہ کے قریب ان کے گھر والوں کی شپ جو ہے وہ ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی، سے سب کے سب انتقال ہو گیا، تو مولانا علامہ اس سے بہت غمزدہ ہو گئے اور پھر سفر نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر حج گئے، حج پر چلے گئے 789 میں، اور پھر 790 میں حج سے واپس آئے 1 سال بعد مکہ سے، اور پھر اپنی بک کمپلیٹ کری، 798 میں سلطان کے حوالے کری، اور 808 میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا۔ اب اسی چیز کو جو ہے وہ میپ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں نے میپ بنایا ہے، اس میں خلدون جو تھے ان کے جد امجد وہ یمن میں تھے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی یہ مکہ آئے تھے، یہاں پر ہی مکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور واپس یمن آ گئے تھے، تو آبا و اجداد یا یمن میں آباد تھے۔ پھر خلدون جو ہے وہ یمن سے 300 سال بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد خلدون آئے، اور خلدون یمن سے ہجرت کر کے اسپین میں یہاں پر آ گئے تھے، یہ جگہ ہے سیویلی،
یہ دیکھیں یہ سیولی اسپین، ٹھیک ہے، میں نے مارک کر کے رکھا ہوا. تو وہ یہاں آ گئے اور یہاں پر پولیٹکس اسپین پہ مسلمانوں کی پوری حکومت تھی. پرتگال، اسپین، اندورا، یہ فرانس، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حکومت تھی. طارق بن زیاد نے فتح کرا تھا یہ علاقہ. تو یہاں پر 400 سال پھر پولیٹکس میں رہے. اور اس کے بعد پھر جیسے آتے جب طوائف الملوکی کا دور آیا، حملے ہونے لگے، تو پھر یہ وہاں سے جو ہے وہ یہ ایک علاقہ ہے سیوٹا، اسپین میں ہی ہے علاقہ سیوٹا ہے یہاں بھی، لیکن زیادہ بات نہیں بن سکی، حملوں سے نہیں بچ سکے. تو پھر یہاں سے یہ ٹیونس آ گئے. یعنی 400 سال کے بعد یعنی علامہ کا جو والد تھے محمد، وہ ٹیونس آ گئے اور یہاں علامہ پیدا ہوئے ہیں ٹیونس میں. ادھر جو ٹونیسیا کے اندر ہے ٹیونس، یہاں پیدا ہوئے، یہیں پر پلے بڑے. 19 سال کی عمر میں پھر جو ہے ہواری، یہ ہوارا ہے، دیکھیں یہ علاقہ الہوارا، ہوارا ٹونیسیا میں علاقہ. تو یہاں اس علاقے پر ہواریوں نے حملہ کر دیا، یہاں ہماری رہتے تھے، حملہ کر دیا. تو یہ پھر جان بچا کے پھر یہاں سے ادھر آئے. یہ سبتہ جس کو کہتے ہیں، صوبہ طلا جس کا نام بڑھ گیا، یہاں آ گئے. یہاں سے پھر یہاں آ گئے قبصہ سے پھر یہاں آ گئے. ریو بن زناب کہتے ہیں اس کو، آج یہاں آ گئے. یہاں سے پھر یہاں آ گئے. یہ بسکرہ ہے، بسکرہ الجزائر. پھر یہ پورا الجیریا ہے. پھر بسکرہ سے پھر جو ہے نا یہاں پر آئے، جس کو تلمسان ہم کہہ رہے ہیں. یہ آج اس کا نام یہ دیکھیں تلمسن پڑ گیا ہے. تو یہاں آ گئے. یہیں پر ہی اس تلمسن میں ہی اس جگہ پر یہ علامہ نے سارے علوم حاصل کرے الجزائر میں ہی، اور دین کی تعلیم حاصل کری. اس کے بعد یہ فیس ہے، یہ علاقہ دیکھیں مراکش کے اندر آتا ہے. یہ فیس، یہ علاقہ ہے فاس جیسے کہتے ہیں. تو یہاں کا جو سلطان تھا، انہوں نے ان کو تو آفیسر بنا دیا، علامہ کو تلمسان سے بلا کے یہاں پر آفیسر بنا دیا. لیکن پھر حاسدین کے حسد کی وجہ سے علامہ کو جو ہے وہ شکایت کرتے تھے حاسدین، اور سلطان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے علامہ قید میں رہے 2 سال. یہاں پر ہی سلطان نے قید میں ڈال دیا ان کو. اور 2 سال بعد جب یہاں کے فیض کے سلطان کا انتقال ہوا، جو دوسرا سلطان آیا وہ بہت محبت کرتا تھا علامہ سے. تو ان کے بعد جب وہ آیا دوسرا سلطان 2 سال بعد، تو پھر جو ہے مولانا قید سے چھوٹی اور دوبارہ تلمسان آ گئے. یہ میں نے ایرو بنائے ہوئے کافی دفعہ آئے گئے. تو یہاں تلمسان آ گئے. لیکن پھر 760 میں واپس تلمسان سے دوسرا جو سلطان تھا، انہوں نے علامہ کو بلایا اور دوبارہ آفیسر اپائنٹ کرایا. 4 سال رہے، لیکن پھر ان کا دل نہیں لگا. تو انہوں نے بولا کہ میں اندلس جاؤں گا اور وہیں اپنی باقاعدہ زندگی گزاروں گا. وہ گریناڈا ہے اسپین. اندلس دوبارہ آ گئے. غرناطہ اس کو کہتے تھے، گریناڈا کو پہلے غرناطہ. یہاں رہے اور 12 سال یہاں رہے. لیکن پھر کسی وجہ سے جو ہے دوبارہ یہاں پر آئے فیس میں، اور فیس سے دوبارہ تلمسان آ گئے اس جگہ. اور تلمسان میں جو ہے وہ رہنے لگے. اور یہیں پر جو ہے اب جو یہ واپس آئے تلمسان، تو یہاں انہوں نے تاریخ ابن خلدون لکھنا شروع کری. پھر علامہ بیمار پڑ گئے، جیسے میں نے بتایا. بیمار پڑے تو اپنا جو ہوائی وطن تھا ان کا وہ تیونس تھا. یہاں سے یہ تیونس چلے گئے اور تیونس آ کے رہنے لگے. لیکن یہاں بھی حاسدین نے نہیں چھوڑا. تو پھر تیونس سے اب لیفٹ سائڈ پر نہیں، اب رائٹ سائڈ پر، یعنی یہاں آ گئے الیگزینڈریا. یہ رہا اسکندریہ. حج کی نیت سے نکلے تھے، لیکن الیگزینڈریا پہنچے. وہاں سے قاہرہ میں پہنچے. جب یہ قاہرہ ہے، تو یہاں کے جو سلطان تھا ایجپٹ کا، یا مالکی ریلیجن تھا، اس نے ان کو علامہ کو قاضی مقرر کر دیا. ایجپٹ کا، مصر کا مالکی، امام مالک کے بننے والے تھے ان کا. پھر مولانا کی علامہ کی فیملی تو یہاں تھی تیونس میں. وہ اس سمندری راستے سے یہاں سے آ رہے تھے اسکندریہ. تو اسکندریہ کے کنارے یہاں پر پہنچنے سے پہلے ان کی شپ، کشتی ڈوب گئی. سارے گھر والوں کا انتقال ہو گیا. تو علامہ بہت افسردہ ہو گئے، پھر سفر نہیں کیا. اس کے بعد یہاں سے حج پر گئے. یہ مکہ ہے، یہ حج پر گئے مولانا. تو علامہ نے جب حج کر لیا 1 سال بعد آئے، تو پھر آ کر کے اپنی کتاب 798 میں کمپلیٹ کری ہے مصر میں، اور پھر سلطان کو دی ہے، پیش کری. اور وہی کتاب ہم آج تک ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہی مصر میں ہی 808 میں جو انتقال ہو گیا. تو یہ میپ سے میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو آگے بھی ہم جو پڑھیں گے، یہ پوری دنیا میں یہاں کون تھا، یہ سب چیزیں ایک ایک چیز آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. تو اب ہم اپنے لیکچر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب علامہ نے جو تاریخ لکھی ہے وہ آدم علیہ السلام سے نہیں، نوح علیہ السلام سے اسٹارٹ کرا اس کو. کیونکہ اس بات پہ کو سب جانتے ہیں کہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ایک عالمگیر طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں، پوری دنیا پہ آیا تھا. اور اس طوفان میں سب لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچے. اور پھر انہی سے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، عام، سام اور یافس. انہی سے جو ہے وہ ساری دنیا کی جو ہے وہ قومیں آباد ہیں اور چلی. تو آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کوئی اتنا ڈیٹیل میں ہسٹری نہیں بتائی. نوح علیہ السلام سے ایسا ہسٹری شروع کری. لیکن آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 2 نبی آئے ہیں بڑے بڑے، ایک شیش علیہ السلام اور ایک ادریس علیہ السلام. اور اس کے علاوہ کچھ ڈفرینٹ بادشاہ جو ہیں آئے ہیں.
انہوں نے بھی حکومت کری، لیکن اب عمریں پہلے جو ہے وہ ہزار سال کی ہوا کرتی تھی. اب آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال 1100 سال اس طرح ہے. شیش علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال ہوگی کم و بیش. ادریس علیہ السلام کی عمر بھی اسی طرح ہوگی، کیونکہ نوح علیہ السلام جو ادریس علیہ السلام کے بعد تو نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کری، 50 سال میں ان کو نبوت ملی تھی. تو اس کا مطلب ہے 1000 سال ان کی عمر ہے نوح علیہ السلام کی. تو پہلے عمریں ایسی ہوتی تھی. اب آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو نوح علیہ السلام تک کا زمانہ ہے نا، وہ تقریباً 2200 سال لکھا ہے علامہ نے کہ 2200 سال، یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے سال گزرے؟ ابھی 2022 چل رہا ہے، یعنی 2000 سال گزرے. یعنی اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا تھا آدم علیہ السلام سے صرف نوح علیہ السلام تک. اور نوح علیہ السلام کے بعد تو ابھی ہسٹری شروع ہوگی. تو اس میں ظاہر سی بات ہے 1000 سال اگر شیش علیہ السلام رہے ہوں گے، 1000 سال عیسیٰ علیہ السلام رہے ہوں گے، تو 2000 سال ایسے ہی ہو جاتے. تو 2200 سال جو ہے وہ شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 2200 سال کا وقت ہے. اور اس میں 2 انبیاء آئے، لیکن بت پرستی اس میں عام ہو گئی. اور سورہ نوح میں ہے نا کہ وہ نوح علیہ السلام کا جب دور آیا تو بت پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور بت اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ اس کے بت تھے 4-5 جن کی وہ عبادت کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ ان کی، سورہ نوح کا میں آپ کو مطلب مفہوم بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے. نوح علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی. سمجھایا کہ دیکھو تم ان بتوں کی، بت اور یغوث اور یعوق اور نصر کی جو ہے پرستش کو چھوڑ دو. اللہ تمہیں نہریں دے گا، اللہ تمہیں باغات دے گا، اور اللہ تمہیں بیٹے دے گا. اور ان کو خوشخبری سنائی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، بت پرستی کو نہیں چھوڑا. تو پھر جو ہے وہ سمری یہ ہے کہ پھر نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا مانگی اللہ سے، اور پھر وہ قوم ہلاک ہو گئی. اتنی بارش ہوئی، زمین سے بھی پانی نکلا، تنور سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی نکلا، اور وہ سب لوگ جو ہے طوفان آیا. عالمگیر طوفان تھا. یعنی دنیا میں جتنی جگہیں تھی سب جگہ پانی تھا. صرف نوح علیہ السلام کی کشتی بچی، اور وہ پھر بعد میں آگے پڑیں گے، بابل کے مقام پہ آ کر کے رکی، اور وہاں سے بھی نسل انسانی آگے شروع ہوئی. 150 دن تک یہ طوفان جاری رہا ہے، یہ سمندری طوفان جو عالمگیر آئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کی تو یہ بات ہے. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام پہ اگر ہم آتے ہیں تو نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر ان کے جو بیٹے تھے، وہ 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، حام، سام اور یافس. تو ان سے جو ہے وہ نسل انسانی جو ہے وہ آگے چلی. تو انشاءاللہ اب ہم آگے سے پروپر نوح علیہ السلام جو ہے وہ آگے چیز کو لے کے چلیں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ایک حام کی کتنی اولادیں تھیں، پھر سام کی کتنی اولادیں تھیں، یافس کی کتنی اولادیں تھیں، سب کو ڈیٹیل میں، اور کہاں کہاں کون کا آباد ہے، کن کی طرف کون کون سی قومیں آئیں، کون کون سے نبی آئے، سب انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.